بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو اس بارے میں تھی کہ جب دو دلیل جو آپس میں متعارض ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان میں تعویل کر سکتے ہیں ہم، یعنی ان کو اس طرح تعویل کریں کہ ان کو جمع کر سکیں ترجیحات دیکھنے سے پہلے یا تخییر سے پہلے ہم تعویل کریں ان کو۔ تو صاحب کتاب نے فرمایا تھا کہ تعویل کے باب کو کھولنا جب اس پر کوئی قرینہ نہ ہو تو یہ ترجیحات کے باب کو بند کر دے گا، یعنی ہم ہر جگہ پر تعویل نہیں کر سکتے۔ جس طرح یہ مثال ہم نے پڑھی تھی کہ بھئی کوئی کہے کہ علماء شہر کو دعوت دو، پھر ایک خطاب آئے کہ علماء شہر کو دعوت نہ دو، تو ہم تعویل یہ کریں کہ یہ خطاب جو ہے شہر کے علماء کو دعوت دو، یعنی اس سے مراد شہر کے جو دائیں جانب رہتے ہیں، اور وہ علماء جو بائیں جانب دیتے ہیں ان کو دعوت نہ دو۔ تو اس طرح کی توجیحات کر کے دونوں دلیلوں کو جمع کرنا، یہ جمع کرنا جب بلا قرینۃ ولا شاہد، جب اس پر کوئی قرینہ نہ ہو، جب اس پر کوئی شاہد اور دلیل نہ ہو، اور نہ ان کی طرف انصراف ذہن ان کی طرف جائے، نہ وہ عرف کے نزدیک جو ہے وہ معروف ہوں، تو ایسے صورت میں ہم تعویل جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ البتہ فَلَوْ كَانَ تَعْوِيلٌ يَعْرِفُهُ الْعُرْفُ لَا بَأْسَ بِهِ، ہاں اگر تعویل ایسی ہو جو عرف جس کو مثلا پسند کرتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہ جو تعویل تھی یہاں پہ بھئی علماء شہر کو دعوت دو اور علماء شہر کو دعوت نہ دو، ان کو ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ شہر کے دائیں جانب ہے، اس سے مراد بائیں جانب، تو یہ ایسی توجیہ نہیں تھی جس کو عرف پسند کرتا ہو۔ لیکن کچھ تعویلات ہوتی ہیں، جس طرح مثلا ہم نے عام خاص میں کہا تھا اکرم العلماء لا تکرم الفساق، تو وہاں ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی علماء سے مراد علماء عادل ہیں، کہ ھذا معنی قولہم الجمع اولی من الطرح، کہتے ہیں یہ جو تعویل جو عرف کے نزدیک پسندیدہ ہو تو یہ تعویل وہی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک دلیل کو چھوڑ دینے سے یا دونوں کو چھوڑ دینے سے جمع جو ہے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دلیل کو چھوڑ دیں، دوسری پر صرف ایک پر عمل کریں، ہم دونوں پر تعویل کر کے عمل کریں، لیکن تعویل ایسی ہو جس کو عرف پسند کرتا ہو۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اس بات کی طرف کہ تعویل ہم کچھ جگہ پر کریں گے، یعنی ضروری ہے تعویل کریں، تو وہ کون سے موارد ہیں؟ کہتے ہیں نعم لو کانا مقطوع الصدور، اگر دونوں دلیلیں ایسی ہیں جن کا صادر ہونا یقینی ہے، یعنی دونوں صادر ہوئی ہیں، کیونکہ تعارض میں ہم نے کہا تھا کہ تعارض میں ایک دلیل صادر ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اگر ہمیں یقین ہو کہ دونوں جو ہے وہ صادر ہوئی ہیں، کہ آیتین مثلا دو آیتیں ہیں ان کا آپس میں تعارض ہو جاتا ہے، او متواترتین یا دو متواتر خبر ہوں، روایات ہوں، ولا يمكن الجمع بین ظاہریہما، اور دونوں کے ظہور میں ہم جمع بھی نہ کر سکتے ہوں، اگر جمع کر سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں کے ظہور کو ہم جمع نہ کر سکتے ہوں اور دونوں مقطوع صدور ہوں تو پھر وجب تعویلہما، تو پھر اس صورت میں تعویل واجب ہو جاتا ہے، یعنی دونوں میں ہم توجیہ کریں گے۔ او
احدہما یا ان دونوں میں دونوں کی اگر ہم توجیہ نہیں کر سکتے کو ایک کی توجیہ کریں گے حسب المناسبات، جو بھی مناسبات ہوگی جس کی ہم جو ہے وہ تعویل کر سکتے ہیں اسی کی ہم تعویل کریں گے لعدم امکان طرح، کیونکہ جب دونوں مقطوع الصدور ہیں تو ان کو ایک کو چھوڑ دینا یہاں پر ممکن نہیں ہے، ہم یہ کہیں کہ یہ صادر ہی نہیں ہوئی ہے، تو لہذا اس مشکل سے بچنے کے لیے یہاں تعویل ضروری ہے۔ تو لہذا ہر جگہ جس طرح صاحب کتاب نے فرمایا تھا ہر جگہ ہم تعویل نہیں کریں گے، لیکن کچھ ایسے موارد ہیں جس طرح دونوں مقطوع صدور ہوں تو پھر ہمیں جو ہے وہ تعویل کرنی پڑے گی۔ اچھا، یہ مقدمہ ذکر کرنے کے بعد اب آتے ہیں اذا تبین ھذا، یہاں تک جب ہم نے تعارض کے بارے میں جو کچھ مقدمات ذکر کرنے تھے وہ ذکر کیے، فنقول المتکافئان من المتعارضین وہما اللذان لا مزیۃ لأحدہما توجب ترجیحہ علی الآخر، کہتے ہیں جب دو دلیلیں جو تعارض کر رہی ہیں وہ دونوں برابر ہوں، جس طرح فرماتے ہیں یعنی یہ وہ دلیلیں ہیں جن میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی ترجیح نہیں ہے کہ مثلا دونوں برابر ہیں، تو ان دو برابر دلیلوں کے جس کو متکافئان کہا جاتا ہے، اب یہاں کیا کریں، ہم دونوں برابر ہیں کس کو لیں؟ کہتے ہیں حکمہما التخییر فی العمل بأیہما، کہتے ہیں اب یہاں پر جب دو دلیلیں مساوی ہیں تو حکم یہ ہے کہ ان میں آپ کسی پر بھی عمل کر سکتے ہیں، ایک پر، کیونکہ دونوں مساوی ہیں، لہذا اس کو یہاں کہتے ہیں کہ تخییر ہے، لدلالت اخبار التخییر علی ذلک۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جس طرح پہلے بھی گزر چکا کہ جب دو دلیلوں تعارض ہو تو پھر آپ کو تخییر ہے، آپ جن میں سے کسی ایک کے مفاد پر اور معنی پر آپ عمل کر لیں، دون التوقف، یعنی ان کا حکم جو نظریہ یہ ہے کہ تخییر ہے، توقف نہیں کرنا، اپنی یہ کہیں کہ ہم دونوں میں سے کسی پر عمل نہیں کرتے، یہ نہ، توقف نہیں کرنا، کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ جب دونوں برابر ہیں تو ہم کسی پر عمل نہیں کریں گے، کسی دوسری دلیل کو دیکھیں گے، تو صاحب کتاب فرماتے نا حکم ان کا یہ تخییر ہے، کسی ایک پر عمل کریں، توقف نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توقف کی بات جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے، لأن ظاہر ادلت التوقف، کیونکہ جو توقف کی جو دلائل ہیں ان کا ظہور اس بات میں ہے، بل صریح ہوا، بلکہ کچھ روایات ان میں سے صراحت رکھتی ہیں کہ انہا فی مقام امکان لقاء الامام علیہ السلام، کہتے توقف وہاں کرنا ہے جہاں آپ جو ہے پتہ ہے آپ کو کہ ہم امام سے ملاقات کر سکتے ہیں، مثلا جس طرح ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم 2 مہینے کے بعد مثلا مدینے جائیں گے، تو ممکن تھا ملاقات کرنا، ان کو پتہ تھا 2 مہینوں کے بعد جائیں گے، تو پھر وہاں کہا جاتا ان کو آپ ابھی ٹھہر جائیں، توقف کریں، جب امام سے ملاقات کیجیے گا تو ان سے پوچھیے گا کہ کیا حکم ہے۔ تو لہذا توقف کی ادلہ جو ہیں وہ زمان حضور، جس کو کہتے ہیں کہ امام کی ملاقات ممکن ہو، لیکن اما فی مثل زمان الغیبہ، لیکن جب غیبت کا زمانہ ہے تو لہذا اس صورت میں جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، یا اب یہ کہ امام سے ملاقات ممکن نہیں ہے، تو فلا، تو کہتے ہیں یہاں پر پھر عدل توقف نہیں آئیں گی، بلکہ اسی لیے صاحب کہتے ہیں کہ ہم تخییر کو لیں گے، توقف کو نہیں لیں گے۔ یہ ایک بات۔ چلیں اب تخییر کو لے لیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تخییر صرف ابتداء میں ہے، یعنی مثلا 2 دلیلیں ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو چن لیں کہ مثلا میں اس پہ دلیل پر عمل کرتا ہوں، پھر انتخاب کرنے کے بعد آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، پھر جب بھی یہ موقع آئے گا پھر آپ نے اسی کو لینا ہے، یہ اس طرح ہے جس کو تخییر بدوی کہتے ہیں، یا ام استمراری، یا تخییر آپ کو استمراری ہے، یعنی بعد میں بھی اگر کوئی موقع ہے پھر بھی آپ 2 دلیلوں میں سے کسی ایک طرف کو لیں، اگر تیسری مرتبہ پھر بھی آپ کو اختیار ہو، اس طرح استمراری ہے۔
تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وجہان، دو وجہ ہیں. ولیکن ظاہر مثل قولہ علیہ السلام، کہتے ہیں کہ ہم تو دو وجہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر امام کے اس قول کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا اذن فتخیر احدہما، ان دو میں سے ایک کو اختیار کرو، فتأخذ بہی، اور اسی کو ہی لے لو، ودع الآخر، اور دوسری کو چھوڑ دو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے هو الاول، یہ تخیر آپ کو بدوی ہے، ابتداء میں ہے، یعنی ابتداء میں تم ان میں سے کسی ایک کو ایک پر عمل کر سکتے ہو اور اسی کو لوگے، پھر دوسرے کو چھوڑ دو. تو یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب آپ نے پہلے کو چن لیا تو یہ یہاں ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بعد میں بھی اختیار رکھتے ہوں. تو لہذا اس قول کا ظہور اسی میں ہے کہ یہ تخیر بدوی ہے، کیونکہ تخیر جو ہے وہ پہلے مرحلے میں کہا گیا ہے، پھر اس کے بعد تخیر کی بات نہیں کی گئی. ایک یہ دلیل، اور دوسری دلیل یہ کہ وَلِأَنَّ فِي الْأَخْذِ بِالْخَبَرِ الْآخَرِ، اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی دوسرے مرحلے میں آپ دوسری حدیث کو لے سکتے ہیں، تو پھر یہ تو جو ہے وہ مخالفت قطعیت عملی ہے، یہ تو مخالفت قطعی لازم آ جائے گی، جو کہ ہم کہتے تھے کہ حرام ہے. یعنی آپ جو ہے دو روایات ہیں، ان میں سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک درست ہے، اگر آپ پہلے ایک کو لیتے ہیں پھر دوسرے مرحلے میں دوسری کو لے اس پر عمل کرتے ہیں، پھر تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی ان دو میں سے ایک ٹھیک تھی، میں نے تو دونوں پر عمل کیا ہے، تو یعنی ایک غلط کیا ہے میں نے، تو یہ مخالفت قطعی عملیہ لازم آئے گی، یا او التزامیت، یا التزامی، چونکہ ہم قلباً ملتزم ہو رہے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں، اور یہ مخالفت جو ہے وہ درست نہیں ہے. لہذا پس یہاں سے معلوم ہوا کہ تخیر جو ہے وہ بدوی ہے، استمراری نہیں ہے. اس کے بعد آتے ہیں، یہ بات یہاں تھی کہ جب دونوں دلیلیں برابر تھیں. اچھا، دو تعارض کرنے والی دلیلیں آتی ہیں، ان میں سے ایک دوسرے پر ترجیح رکھتی ہوں، جس طرح مرجحات کی بحث میں آگے آئے گا کہ وہ کون سے مرجحات ہیں. وَأَمَّا مَا كَانَ فِي أَحَدِهِمَا مَزِيَّةٌ رُجْحَانٌ عَلَى الْآخَرِ، یا مزیت رجحان علی الآخر، اگر دو دلیلوں میں سے کسی ایک کو جو ہے دوسرے پر ایک مزیت اور رجحان ہو، مثلا ایک جو ہے وہ صحابی جو ہے وہ مثلا قابل اعتماد ہے، دوسرا نہیں ہے، یا اس طرح جو ہے وہ دوسرے مرجحات جو بعد میں ذکر ہوں گے. تو اب یہاں کیا کرنا چاہیے؟ دو دلیلیں ہیں، ان کا آپس میں تعارض ہے، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں، ایک کو دوسرے پر ترجیح ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں فقیل فیہما التخیر، اذن بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر بھی یہاں پر آپ کو اختیار ہے کسی ایک کو لے لیں. ایک یہ نظریہ جو کہ ضعیف ہے. ولیکن المشہور، لیکن جو مشہور نظریہ ہے، بل نقل علیہ الاجماع، بلکہ وہ اجماعی مسئلہ ہے، اجماع اس پر نقل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی هو الاخذ بالارجح منہما، بھئی جب دو آپس میں مساوی نہیں ہے بلکہ ایک ارجح ہے، تو آپ ان میں سے ارجح کو لے لیں، یعنی جو جس میں مزیت ہے، جو راجح ہے. تو لہذا یہ اخذ جو ہے وہ اس کو ارجح کو کرنا ہے. اور بعد نے کہا وقیل بافضلیت الاخذ بالارجح، فقط اس کو اخذ نہیں کرنا بلکہ فضیلت رکھتا ہے، ارجح کو لینا فضیلت رکھتا ہے. لہذا یہاں پر جو ہے وہ آپ صرف یہ نہ کہیں کہ آپ ارجح کو لے لیں، بلکہ یہ اگر لیں گے تو یہ افضل ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چلے ہم مرجحات کو دیکھتے ہیں کہ بھئی ان دونوں میں سے کس میں ترجیح ہے. اب یہ مرجحات کون سے ہونے چاہیے؟ وہ مرجحات جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں کہ جن کی بعد میں گفتگو آئے گی، کچھ روایات میں ذکر ہوئے ہیں، اور ایک خاص ترتیب ان میں لکھی گئی ہے کہ پہلے اس طرح ہو، پھر بعد میں یہ ترجیح ہو، پھر بعد میں یہ ترجیح ہو، اس طرح ہونا چاہیے. یہاں ترتیب کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں مختلف اقوال اور نظریات ہیں کہ هل يقتصر على المرجحات المنصوصة وعلى ترتیب مخصوص بینہا، یعنی آیا اقتصار کیا جائے گا کہ یہ وہ مرجحات ہوں جو منصوصہ ہیں، یعنی جو جن کا ذکر ہوا ہے
روایات میں، اور ایک خاص ترتیب بھی ان میں ہم نے مد نظر رکھنی ہے، یا اس طرح ہے، او بغیر ترتیب، یا یہ ہے کہ مرجحات منصوصہ والے ترتیب کی ضرورت نہیں ہے، یا اس طرح ہونے چاہیے، وجوہ و اقوال، اس میں جو ہے وہ مختلف نظریات ہیں۔ اور صاحب کتاب فرماتے وَلَعَلَّ أَظْهَرُهَا، ان میں سے جو اظہر ہے، لزوم الترجیح بكل مرجح يفيد الأقربية إلى الواقع بلا ترتیب بینہا۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہاں اظہر اقوال، اور میرے نزدیک جو زیادہ درست ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مرجح کو جو کہ اقرب الی الواقع کا فائدہ دے، یعنی جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس مرجح کو لیں گے تو یہ حقیقی حکم اور واقعی کے حکم نزدیک تر ہے، تو یہی کافی ہے، بلا ترتیب بینہما، اور ترتیب کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ مرجح جو یہ باعث بنے کہ حکم جو ہے وہ واقع کے نزدیک ہے۔ وَعِنْدَ تَعَارُضِهَا وَفَقْدِ الْأَرْجِحِيَّةِ بَيْنَهَا فَتَخِيرٌ۔ اب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر تعارض ہو اور دونوں برابر ہوں، کوئی مرجح نہ ہو، تو فتخیر، پھر تخیر ہے۔ لہذا پہلے مرحلے میں ہم نے مرجحات کو دیکھنا ہے، اگر وہ نہ ہوں پھر جو ہے ہم تخیر کو دیکھیں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ کچھ روایات ہیں جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان روایات میں جو بات کی گئی ہے، تخیر کی بات کی گئی ہے، ترجیحات کی بات کی گئی ہے، تو ہم ان روایات کو ذکر کرتے ہیں کہ وَلْنَذْكُرِ الْمُهِمَّ مِنْ أَخْبَارِ التَّخْيِيرِ وَالتَّرْجِيحِ، کہتے ہیں اخبار جو روایات تخیر اور ترجیح کے بارے میں ہیں، ان میں سے ہم جو مہم ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ لِيَظْهَرَ الْمُحَصَّلُ مِنْ مَجْمُوعِهَا، لِيَظْهَرَ الْمُحَصَّلُ مِنْ مَجْمُوعِهَا، تاکہ ان مجموعی روایات سے جو ہے وہ ایک خلاصہ اور ماحصل نکل آئے کہ کہاں تخیر ہے اور کہاں ترجیحات ہیں۔ تو فرماتے ہیں خبر ابن جہم عن رضا علیہ السلام، کہتے ہیں راوی جو ہے وہ ابن جہم جو ہے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، امام سے کہتے ہیں قلت یجیئنا الرجلان وکلاہما ثقۃ بحدیثین مختلفین، فرماتے ہیں ہمارے پاس آپ کے دو افراد جو کہ قابل اعتماد ہیں، وہ دو مختلف باتیں لے کر آتے ہیں، یعنی دو افراد ہیں قابل اعتماد بھی ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں لیکن دونوں الگ الگ باتیں کرتے ہیں۔ وَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ، اور یہ پتہ نہیں کہ ان میں سے درست کس کی بات ہے۔ قَالَ فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ، امام فرماتے ہیں کہ جب یہ پتہ نہ چل سکے کہ حقیقی بات کون سی ہے، فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ، پھر تم پر جو ہے وہ آسان ہے یا وسعت دی گئی ہے تم پر کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو لے لو، یعنی کسی ایک پر عمل کرو، یعنی یہ تخییر کی بات ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرو، اختیار کر لو، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ درست ہے۔ دوسری روایت ہے خبر الحارث بن مغیرہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، حارث بن مغیرہ جو ہے امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، قال، امام اس کو جواب میں فرماتے ہیں اذا سمعت من اصحابک الحدیث وکلہم ثقۃ، کہتے ہیں کہ جب تم ہمارے اصحاب میں سے ایک بات کو سنو در حال کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ قابل اعتماد ہیں، فموسع علیک حتی تر القائم فترد علیہ، پھر تم پر وسعت دی گئی یہاں تک کہ تم جو ہے وہ اپنے امام کو دیکھو اور پھر تم اس پر جو ہے وہ وارد کرو، یعنی پھر اسے تم جو ہے وہ پوچھو اس بار کے بارے میں۔ تو لہذا یہاں پر بھی تخیر ہے، فموسع علیک۔ مکاتبۃ الحمیر للحجۃ عجل اللہ تعالی فرجہ وفی جوابہ علیہ السلام عن الحدیثین، یہ نامہ لکھا تھا، یعنی خط لکھا تھا اس نے امام آخر الزمان کو، اور امام نے جو ہے اس کے بارے میں جو جواب لکھا تھا، دو مختلف حدیثوں کے بارے میں اس نے سوال پوچھا تھا، تو امام نے فرمایا وَبِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابًا، فرمان برداری کے اعتبار سے جس کو بھی تم لے لو یہ وہ حقیقت ہے، یعنی وہ درست ہے۔
تو یہ بھی تخیر کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مقبول عمر بن حنظلہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے جلسے میں یہیں سے پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.